من سمع رجلا، جو کسی آدمی کو دیکھے ینشد ضالۃ فی المسجد، جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے. کرتے نا اعلان، فلان چیز گم ہو گئی ہے. یہاں بھی آتے ہیں کئی فرقے ناراض بھی ہوتے ہیں، یار کمال ہے ہمارا بچہ گم ہو گیا آپ اعلان نہیں کر رہے. 3 لاکھ کی بھینس ہماری گم ہو گئی آپ اعلان نہیں کر رہے. دیہاتوں میں تو عام اعلان ہوتے ہیں. مسجد کے اندر وہ حصہ جو مسجد کے اندر ہے، مسجد کی حدود میں ہے. ایک یہ ہے کوئی باہر والا حصہ ہے، وہ جوتوں والی جگہ ہو یا کوئی اور ایسی جگہ جو مسجد کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، وہ واش روم کی چھت ہو مثال کے طور پر، بے شک مسجد میں بنے ہو، یعنی وہ حصہ جو مسجد میں نہیں ہے وہاں تو اعلان ہو سکتا ہے. اس لیے بعض جگہوں پر لوگوں نے اہتمام کیا کہ وہ جو اعلان کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر ہے وہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ، جو بندہ بھی سنے کہ کوئی بندہ اعلان کر رہا ہے اپنی گمشدہ چیز کا، تو جو سنے وہ یہ کہے لا رد اللہ علیک، اللہ تیری چیز واپس نہ کریں، اللہ کرے تمہاری گمشدہ چیز نہ ملے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس لیے کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں. گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے مساجد نہیں بنی ہیں، خرید و فروخت کے لیے مساجد نہیں بنی ہیں، مساجد اس کام کے لیے ہیں ہی نہیں. اور سارے مسلمانوں کو پتا تھا کہ مساجد کس کام کے لیے. دوسری روایت میں یہ اشارہ بھی آئے گا، نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ایک آدمی کھڑا ہوا. دوسری روایت میں ہے کہ ایک بدو آیا، اس نے دروازے میں سے منہ آگے نکالا. دونوں روایتوں کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. ایک حدیث میں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، دوسری روایت میں یہ کہ ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں منہ آگے کیا. گویا کہ وہ بھی کھڑا ہو گیا نا وہاں. چمل مسجد اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ بہت دور ہو کوئی شخص، مسجد نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کی. تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. ایک بندے نے یہ اعلان کیا من دعا الی الجمل الاحمر، کسی نے کوئی سرخ رنگ کا اونٹ دیکھا؟ مطلب یہ تھا کہ میرا سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو کسی بندے نے نمازیوں میں سے کسی نے دیکھا میرا اونٹ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وجدتا، اللہ کرے تمہارا اونٹ نہ ملے. روایت صحیح مسلم کی، انما بنیت المساجد لما بنیت اللہ، مساجد تو اس کام کے لیے بنی ہے جس کے لیے بنی ہے. مساجد تو اس کام کے لیے بنی ہے جس کے لیے بنی ہے. مطلب یہ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ مساجد کس کام کے لیے بنی ہے، اس کام کے لیے نہیں بنی ہے. یہ اشارہ تھا. ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی تلاش کر رہا تھا اپنی گمشدہ چیز کو مسجد کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فغاضب وسبہ، غصے میں آ گئے، سبہ، انہیں برا بلا کہا. اب جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ کیا الفاظ ہو سکتے ہیں. سباب ویسے گالی دینے کو بھی کہتے ہیں، برا بلا کہنا. تو برا بلا کہا، بہت غصے میں آ گئے اور اس بندے کو برا بلا کہا جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا تھا. ایک آدمی نے کہا ما کنت فحاشا یا ابن مسعود، ابن مسعود آپ اس طرح کے فحش گوئی کرنے والے تو نہیں تھے، اس طرح کے بد اخلاق تو نہیں تھے، یعنی اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے والے تو آپ تھے ہی نہیں، آپ اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بول رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ حسن درجے کی روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں، فرماتے ہیں انا کنا نؤمر بذالک، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا. کون دیتا تھا جی؟ صحابہ کرام کو حکم. انا کنا نؤمر بذالک، ہمیں اسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اس کو روکو اور اسے برا بلا کہو. ہمیں حکم ہی یہی دیا جاتا تھا. صحابی رسول بیان کر رہا ہے.